السلام علیکم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو پاک آرمی آفیسر آفیشیل پلیٹ فارم۔ Candidates, another video with another new passion to guide you۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ISSB کے ڈیز آن گوئنگ ہیں، اور یہ اسپیسیفکلی ان کینڈیڈیٹس کے لیے کہ جو پاکستان ایئر فورس کے اندر پائلٹ بننا چاہتے ہیں، کیونکہ کافی سارے پاکستانی نوجوان ایسے ہیں جن کا یہ خواب ہوتا ہے کہ وہ پاکستان ایئر فورس جوائن کریں، اور وہ بھی ایز اے پائلٹ۔ تو ان کے لیے یہ اپرچونٹی ہے پاکستانی ایئر فورس کی، جیسے کہ جاب ویکنسیز اناؤنس ہو چکی ہیں، اور اناؤنسمنٹ جو ہے وہ 16 اگست سے لے کر 24 اگست تک ہونی تھی۔ اب ان کی رجسٹریشن تو ختم ہو چکی ہے، لیکن ایک امپورٹنٹ ایونٹ آنے جا رہا ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ انیشیل ٹیسٹ۔ اب انیشیل ٹیسٹ وہ ٹیسٹ ہوتا ہے جس کے اندر کینڈیڈیٹ سب سے پہلے جو ہے اپنی سلیکشن کو حتمی بناتا ہے۔ اگر اس میں فیل ہو جاتے ہیں تو اس کا مطلب کہ آپ کینڈیڈیٹس آگے پروسیڈ نہیں کر سکتے۔ تو اس کے لیے یہ انتہائی امپورٹنٹ ٹیسٹ ہے، اور اس ٹیسٹ کے لیے کیسے تیار کرنا ہے، کہاں سے تیار کرنا ہے، اور کون کون سی چیزیں ہوں گی جو کہ ہم انیشیل ٹیسٹ کے اندر پوچھی جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم انشاءاللہ بریفلی ڈسکس کرنے جا رہے ہیں، جیسے کہ آج کے ہمارے اس ویڈیو کا بھی یہ ٹاپک ہے کہ پاکستان ایئر فورس کے انیشیل ٹیسٹ ہم نے کیسے پاس کرنا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ یہ ان کینڈیڈیٹس کے لیے بنایا گیا یہ ویڈیو اسپیسیفکلی جو کہ پاکستان ایئر فورس کے اندر اب اپلائی کر رہے ہیں، اور ان کا اب 28 سے کیونکہ ٹیسٹ سٹارٹ ہو رہے ہیں، تو 28 سے جن کا ٹیسٹ ہے تو وہ اس ویڈیو کو جو ہے وہ لازمی دیکھیں، تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ اس ویڈیو کے اندر ٹیسٹ کہاں سے آنا ہے، آپ لوگوں نے کیسے پریپیئر کرنا ہے، اور کیا کیا ٹیسٹ کے اندر پوچھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ لیٹس اسٹارٹ اوور ٹوڈیز ویڈیو۔ سو فرسٹ آف آل ڈیئر کینڈیڈیٹس، آپ لوگوں کو جو ہے وہ ٹیسٹ کی ڈیٹ اناؤنس ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اب ٹیسٹ کی ڈیٹس آپ تمام کینڈیڈیٹس کو پتہ چل چکی ہوگی کہ 28 اگست سے جو ہے وہ ٹیسٹ سٹارٹ ہو رہے ہیں، اور ہر سینٹر کے اندر جو ہے وہ اسپیسیفکلی جو فیمیل کینڈیڈیٹس ہیں تو ان کا 28 کو ٹیسٹ میجورٹی میں آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو 28 کو جو ٹیسٹ ہوگا انیشیل ٹیسٹ، تو اس میں سب سے پہلے جب آپ ٹیسٹ والے دن جائیں گے تو اس دن کیا ہوگا کہ سب سے ایک امپورٹنٹ ایونٹ ہوگا، اور اس ایونٹ کو کہتے ہیں کہ ڈاکومنٹیشن۔ یاد رکھیں کہ جب بھی آپ ٹیسٹ دینے کے لیے جاتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کے پاس اوریجنل اپنے ڈاکومنٹس ہونا لازمی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی کو ہم ڈاکومنٹیشن کہتے ہیں۔ جب آپ سینٹر کے اندر جاتے ہیں تو آپ کے ڈاکومنٹس چیک کیے جاتے ہیں۔ اب کون سے ڈاکومنٹس چیک کیے جاتے ہیں، کون سے ڈاکومنٹس لے کے جانے ہیں، لیٹ وی ڈسکس۔ تو سب سے پہلے ڈیئر کینڈیڈیٹس یہاں پر 5 ڈاکومنٹس ہیں جو کہ آپ کو لے کر جانے ہیں۔ اس میں سب سے پہلی بات کون سا ڈاکومنٹ لے کر جانے ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں رجسٹریشن سلپ۔ تو اب تمام کینڈیڈیٹس کے پاس رجسٹریشن سلپ لازمی ہو، ادروائز یو ول ناٹ بی ایلیجیبل ٹو اپلائی، یو ول ناٹ بی ایلیجیبل ٹو اپیئر ان دا ٹیسٹ۔ آفٹر دیٹ ہمارے پاس کیا ہوگا کہ آپ کے پاس میٹرک کی ڈیٹیل مارک شیٹ ہونا لازمی ہے۔ اب یاد رکھیں جن کینڈیڈیٹس کے پاس DMC نہیں ہے، اس کا مطلب وہ اپلائی نہیں کر سکتے، ان کو ٹیسٹ کے اندر اپیئر نہیں کیا جائے گا۔ آپ کے پاس سند بھی ہو، آپ کے پاس DMC بھی ہو، DMC کو آپ ریزلٹ کارڈ بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد تیسرا جو امپورٹنٹ ڈاکومنٹس ہے انٹر DMC۔ اب انٹر DMC آپ کے پاس پارٹ 1 کی ہونا لازمی ہے، یا ریزلٹ کارڈ جو ہے وہ جس کے اوپر ڈیٹیل مارک شیٹ مینشن ہوتے ہیں آپ کے ڈیٹیل میں مارکس، تو وہ آپ کے پاس لازمی ہو۔ ادروائز اگر آپ کے پاس یہ نہیں ہے تو آپ اپنے بورڈ کی طرف سے اپلائی کریں، اور پھر آپ کو 3 دن کے بعد یہ آپ کو انٹر کی DMC بھی مل جائے گی۔ اس کے بعد آپ کے پاس انتہائی امپورٹنٹ ایونٹ ہے، انتہائی امپورٹنٹ ڈاکومنٹس جس کو ہم کہتے ہیں کہ سمارٹ کارڈ۔ آپ کے پاس سمارٹ کارڈ ہونا بہت لازمی ہے۔ اگر آپ کے پاس سمارٹ کارڈ نہیں ہے تو اس کا مطلب آپ کو ٹیسٹ کے اندر نہیں بیٹھنے دیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہ انہوں نے اپنی ایڈورٹائزمنٹ کے اندر بھی بتایا تھا، انہوں نے ویب سائٹ کے اوپر بھی بتایا تھا، جب آپ اپلائی کر رہے تھے تب بھی انہوں نے بتایا تھا کہ آپ کے پاس سمارٹ کارڈ ہونا لازمی ہے۔ اب وہ کینڈیڈیٹ جنہوں نے سمارٹ کارڈ کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے اور ان کو ٹوکن ملا ہوا ہے، اور ابھی تک ان کا سمارٹ کارڈ نہیں بنا ہوا، تو وہ اپنا سمارٹ کارڈ کا جو ٹوکن ہے اس کے ساتھ اپنا اوریجنل بے فارم جو ہے وہ لے کر جائیں، پھر آپ کو جو ہے ٹیسٹ کے اندر بیٹھنے دیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ ادروائز آپ کو ٹیسٹ کے اندر نہیں بیٹھنے دیا جائے گا۔ اس کے بعد پاسپورٹ سائز پکچر جو ہے وہ آپ کے پاس 2 ہونا لازمی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اٹس جسٹ فار فارمیلٹی۔ جن کینڈیڈیٹ کا ٹیسٹ پاس ہو جاتا ہے تو پھر ان سے انٹرویو فارم فل کراتے ہیں، اور جب انٹرویو فارم وہ فل کرتے ہیں تو اس کے بعد کیا کیا جاتا ہے کہ وہاں پر ان کو یہ اپنی پاسپورٹ سائز پکچر اٹیچ کرنے ہوتے ہیں۔ سو دیٹس وائی آپ کے پاس ان ایڈوانس 2 پاسپورٹ سائز پکچر ہونی چاہیے۔ اور ویسے میں آپ کو یہی کہوں گا کہ یہ جتنے بھی ڈاکومنٹس میں نے 5 ڈاکومنٹس آپ لوگوں کے ساتھ بتائے ہیں، ان ڈاکومنٹس کو آپ کے پاس جو ہے ان کی ایک فوٹو کاپی بھی ہونی چاہیے، وہ فوٹو کاپی جو ہے کسی بھی گیسٹڈ آفیسر سے ویریفائی بھی ہونی چاہیے۔ اب وہ کینڈیڈیٹ جو کہتے ہیں کہ سر ہمارا انٹر پارٹ 2 کا رزلٹ نہیں ہے، تو وہ کیا کر سکتے ہیں، تو ان کے لیے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ ہوپ سرٹیفکیٹ کے اوپر اپلائی کیا ہوا ہے، اور آپ اپنا ہوپ سرٹیفکیٹ ٹیسٹ والے دن ہی لے کر جائیں، اور ہوپ سرٹیفکیٹ یاد رکھیں کہ آپ کے جو کالج کے پرنسپل ہیں ان سے ویریفائی ہونا چاہیے، ادروائز آپ کا جو ان ویریفائڈ ہوپ سرٹیفکیٹ ہے یہ آپ کے پاس ایلیجیبل نہیں ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اپنا ہوپ سرٹیفکیٹ پارٹ 2 کا جو ہے وہ لے کے جائیں، اور اس میں آپ کو پتہ ہے کہ 60% آپ کے پاس مارکس کم از کم ہونے چاہیے کہ آپ جو ہے سیکیور کر سکتے ہیں، اس کے میک شور کریں کہ آپ کے پاس یہ بھی لازمی ہونا چاہیے۔
چاہیے. اب اس کے بعد آپ لوگ جو ہے وہ ٹیسٹ کے دن آپ اپیئر ہو گئے, آپ کی ڈاکومنٹیشن ہوگی. نیکسٹ پروسیس کون سا ہوتا ہے؟ لیٹ وی ڈسکس اٹ. تو دوسرا پارٹ ہے ہمارے پاس, اس کو کہتے ہیں سی بی ٹی. سی بی ٹی کیا ہے؟ اس کو کہتے ہیں کمپیوٹر بیسڈ ٹیسٹ. اب آپ جب ٹیسٹ سینٹر کے اندر چلے جائیں گے تو وہاں پر آپ کا ایک کمپیوٹر بیسڈ ٹیسٹ ہوگا, اور اس ٹیسٹ کا جو مقصد ہے کینڈیڈیٹ کو اسیس کرنا ہے کہ کیا کینڈیڈیٹس جو ہے وہ کوالیفائی کر سکتا ہے انیشیل ٹیسٹ یا نہیں کر سکتا. اب ہم یہ بات ڈسکس کرتے ہیں کہ کمپیوٹر بیسڈ ٹیسٹ کس طرح کا ہوگا, کون کون سی چیزیں آئیں گی, اور کون سی برانچ کے لیے کون سا ٹیسٹ ویلڈ ہوگا, اس کا ٹائم کتنا ہے, اس کے ایم سی کیوز کتنے ہیں. لیٹ وی ڈسکس اٹ. تو سب سے پہلے آپ کا انٹیلیجنس ٹیسٹ ہوگا. اب یاد رکھیں کینڈیڈیٹس, انٹیلیجنس ٹیسٹ جو ہے دو طرح کا ہوگا. باقی جتنی بھی فورسز ہیں, نیوی ہے, پاکستان آرمی ہے, ان کے اندر انٹیلیجنس ٹیسٹ ڈفرنٹ ٹائپ کا ہوتا ہے. وربل علیحدہ ہوتا ہے, نان وربل علیحدہ ہوتا ہے. بٹ میک اٹ شیور دیٹ ٹو بی آنیسٹلی انٹیلیجنس ٹیسٹ جو آپ کا ہوگا اس میں ایک ہی ٹیسٹ ہوگا اور اس کے 35 منٹس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد آپ نے یہ یاد رکھنا ہے, یہ جو انٹیلیجنس ٹیسٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں یہ تمام کورسز کے لیے ہے. چاہے آپ شارٹ سروس کے لیے اپلائی کر رہے ہیں, چاہے آپ جی ڈی پی کے لیے اپلائی کر رہے ہیں, چاہے آپ لاجسٹک کے لیے اپلائی کر رہے ہیں, چاہے آپ کسی بھی پاکستان ایئر فورس کا جو کورس آیا ہوا تھا اس کے اندر اگر آپ لوگوں نے اپلائی کیا ہے تو اس میں آپ کا یہ انٹیلیجنس ٹیسٹ ہوگا. لیٹ وی ڈسکس کہ کیا ہوگا اس کے اندر. تو یہ ایک ہی سیگمنٹ ہوگا, ایک ہی پورشن ہوگا انٹیلیجنس ٹیسٹ کا, اور اس کے اندر کتنے ایم سی کیوز ہوں گے؟ 100 ایم سی کیوز ہوں گے. اب 100 ایم سی کیوز ہوں گے, ان کے اندر 40 وربل ہوں گے اور ہمارے پاس 60 جو ہے وہ نان وربل ہوں گی. ٹھیک ہے. اب 60 جو نان وربل ہوں گے اور وربل یہ دونوں مکس ہوں گے. ٹھیک ہے. اس چیز کو آپ نے کلیئر کرنا ہے. وربل اور نان وربل یہ کہتے ہیں کینڈیڈیٹس کے کافی سر جو ٹیسٹ ہمیں ملا ہے تو وہ کافی ٹف تھا. تو یہ ٹف نہیں ہوتا, آپ کی ایک ہی چیز کی کمی ہوتی ہے اور جس کو کہتے ہیں پریکٹس. اگر آپ کی پریکٹس 100% ہے, آپ کی تیاری 100% ہے, تو آپ جو ہے انشاءاللہ انیشیل انٹیلیجنس ٹیسٹ کو ایزیلی جو ہے وہ کلیئر اپ کر سکتے ہیں. اب ونس اگین ایک امپورٹنٹ بات کینڈیڈیٹ جو میں آپ کو شیئر کرتا جاؤں کہ آپ کو پتہ ہے کہ اب پاکستان ایئر فورس کے اندر 3 چانسز ہوتے ہیں آپ کے پاس اپلائی کرنے کے لیے. پہلے تو پاکستان آرمی کے اندر بھی ایسا کوئی سسٹم نہیں تھا, بٹ انہوں نے اس بار جو انٹروڈیوس کرا دیا ہے کہ آپ جسٹ 3 چانسز ہی اپلائی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس چیز کو میک شیور کریں کہ آپ کے پاس آپ کی تیاری 100% ہے, اور اگر تیاری نہیں ہے تو آپ اس ٹیسٹ کو نہ دیں. ٹھیک ہے. لیکن اگر تیاری ہے آپ ہمارا سیشن بھی جوائن کر سکتے ہیں تیاری کے لیے, تاکہ آپ کی 100% تیاری ہو جائے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی یہ اپرچونٹی مس نہ ہو. کیونکہ آپ کینڈیڈیٹس کو پتہ ہے کہ ہر سال جو ہے اس کی ویکنسی چینج ہوتی رہتی ہے, ہر سال اس کے رولز اینڈ ریگولیشن چینج ہوتے رہتے ہیں. اب پچھلے سال کی بات میں آپ کو بتاؤں کہ ایئر ڈیفنس کے لیے ایڈمن اینڈ اسپیشل ڈیوٹیز کے لیے فیمیل کینڈیڈیٹس بھی اپلائی کر سکتی تھی, بٹ اب جسٹ سی آئی اور اس کے علاوہ جو ہمارے پاس جی ڈی پی ہے اس کے علاوہ کینڈیڈیٹس تو اپلائی کر ہی نہیں سکتی, فیمیل کینڈیڈیٹس ہیں. ٹھیک ہے. تو ان باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ یہ اپرچونٹی کو اویل مسٹ کریں. اور میرے پاس بھی اس کے کافی سارے اتھینٹیکیٹڈ نوٹس پڑے ہیں, اگر آپ کو وربل نان وربل کے چاہیں تو آپ ہمارے گیون کانٹیکٹ نمبر کے اوپر ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں, جس کے تھرو میں انشاءاللہ آپ کو نوٹس وہ شیئر کر دوں گا. مزید آپ کو کسی بھی طرح کے انٹیلیجنس پورشن کے ریلیٹڈ انفارمیشن چاہیے ہو, یا پریپریشن چاہیے ہو, یا گائیڈنس بھی چاہیے ہو, تو ایز اے انسٹرکٹر میں آپ تمام کینڈیڈیٹس کو جیسے کہ گائیڈ کر دیا کرتا ہوں, اور آپ لوگوں کو بھی انشاءاللہ گائیڈ کر دوں گا. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد ہمارے پاس دوسرا ایگزام. اب دوسرا ایگزام ہمارے پاس کون سا آتا ہے؟ اس کو ہم ونس اگین کہتے ہیں سی بی ٹی. اب سی بی ٹی کے اندر اکیڈمک ٹیسٹ. اب یہ ہوتے ہیں وہ اکیڈمک ٹیسٹ جس کے کینڈیڈیٹ کو زیادہ سے زیادہ پریشانی ہوتی ہے. اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ ان کا ایکسپیرینس نہیں ہوتا. ایکسپیرینس نہ ہونے کی وجہ سے ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ اکیڈمک ٹیسٹ کے اندر کون سی چیزیں پوچھی جائیں گی اور کون کون سی چیزیں آئیں گی. ٹھیک ہے. تو اس کے لیے میں بتا دیتا ہوں کہ جو بھی اکیڈمک ٹیسٹ ہوگا یہ ڈفرینٹ ہوگا. اب ڈفرینٹ کیسے ہوگا؟ جنرل ڈیوٹی پائلٹ, ایئر ڈیفنس, لاجسٹک, ایڈمن اسپیشل ڈیوٹیز کے لیے آپ کے پاس یہ والا اکیڈمک ٹیسٹ ہوگا جو کہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں. اس میں سب سے پہلے آپ کا انگلش کا ٹیسٹ ہوگا. اب انگلش کا جو ٹیسٹ ہوگا وہ اس میں پریپوزیشن اور سارے جتنے بھی امپورٹنٹ انگلش کے ٹاپکس ہیں تو وہ پوچھے جاتے ہیں. اس کے بعد انگلش کے 100 ایم سی کیوز ہوں گے. میک اٹ شیور کہ جی ڈی پی, ایئر ڈیفنس, لاجسٹک اینڈ ایڈمن اسپیشل ڈیوٹیز کے جتنے بھی یہ جو بھی کورسز ہیں ان کے اندر انگلش کے 100 ایم سی کیوز آئیں گے, اور 100 منٹس کے ایم سی کیوز میں آپ کے پاس ٹائم کتنا ہوگا؟ 35 منٹس کا. ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ساتھ پھر آپ کا جب انگلش کا پورشن کمپلیٹ ہو جائے گا تو اس کے بعد آپ کا فزکس کا ٹیسٹ ہوگا. اب فزکس کے آپ کو 75 ایم سی کیوز ہیں جو کہ سالو کرنے ہوں گے, اور ان دونوں کے لیے جو ہے اسپیسیفکلی 35 منٹس کا ٹائم ہوگا. 35 منٹ انگلش کے لیے ہوں گے, 35 منٹ آپ کے پاس فزکس کے لیے ہوں گے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جا کر آپ کا جو ہے وہ اکیڈمک ٹیسٹ جی ڈی پی والوں کا اور جتنے بھی کورسز میں نے بتائے وہ کلیئر ہو جاتے ہیں. اب اس کے بعد اکیڈمک ٹیسٹ اب یہ کون سے والے کینڈیڈیٹس کے لیے؟ جو ان کینڈیڈیٹس کے لیے جو کہ کالج آف ایرونیٹیکل انجینئرنگ میں اپلائی کر چکے ہیں. ٹھیک ہے. چاہے وہ میل ہے یا فیمیل ہے. سی آئی کے لیے جنہوں نے اپلائی کیا تو آپ کا انیشیل ٹیسٹ جو ہے وہ فالوئنگ ہوگا. کون سا؟ لیٹ وی ڈسکس اٹ. تو سب سے پہلے آپ کا جو ٹیسٹ ہوگا اس ٹیسٹ کو کہتے ہیں ہمارے پاس آپ کا انگلش کا ٹیسٹ ہوگا. اب انگلش کے آپ کے پاس 75 ایم سی کیوز ہوں گے.
ठीक हो गया। उसके बाद दूसरा टेस्ट जो होगा वो आपका फिजिक्स का होगा। फिजिक्स के टेस्ट में आपके 50 MCQs होंगे और फिजिक्स के बाद आपका होगा मैथमेटिक्स का टेस्ट और मैथमेटिक्स के आपको 50 MCQs जो है वो सॉल्व करनी होगी, ठीक है। उसके बाद मैं आपको ये मजीद बताता चलूँ कि आपके पास ये तीनों टेस्ट करने के लिए स्पेसिफिकली 35 मिनट्स का टाइम होगा, जिसके अंदर आप फिजिक्स, इंग्लिश और मैथ का स्पेसिफिकली टेस्ट जो है वो अटैम्प्ट कर सकते हैं और इस टेस्ट को पास करना भी लाजमी है। और ये कहाँ से आ सकते हैं कैंडिडेट्स, क्योंकि क्वेश्चन क्या करते हैं कि सर इसका क्वेश्चन मोस्टली कहाँ से आ सकते हैं, तो मैं आपको बताता चलूँ कि इसके क्वेश्चन जो है वो 100% फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर की बुक से आते हैं। मजीद इसके नोट्स भी मेरे पास पड़े हुए हैं, क्योंकि कैंडिडेट्स हमारे पास जैसे टेस्ट दे के आते हैं तो एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, तो उस एक्सपीरियंस में पता चल जाता है कि ये जो क्वेश्चन आए हुए हैं ये मैथमेटिक्स के कौन से चैप्टर से आए हुए हैं, कौन सी क्लास से आए हुए हैं, फर्स्ट ईयर से, सेकंड ईयर से, इंग्लिश का है तो फिजिक्स का है, ये हमारे पास तमाम कंप्लीट नोट्स पड़े हुए हैं, ठीक है। अब क्योंकि मेरे ख्याल में सेशन का टाइम तो नहीं है, आप कैंडिडेट सेशन तो ज्वाइन नहीं कर सकते क्योंकि टाइम आपके पास बहुत कम है। ऑल्दो अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं तो आप हमारे कॉन्टैक्ट के ऊपर राब्ता कर सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको नोट्स भी शेयर कर दूंगा। उसके बाद ये तो होगी बात कॉलेज ऑफ एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग वालों की। अब उसके बाद नेक्स्ट बात मैं कहता चाहूँ कि वो कैंडिडेट जिन्होंने शॉर्ट सर्विस कमीशन के अंदर अप्लाई किया है, देखें याद रखें कैंडिडेट्स के पाकिस्तान एयरफोर्स के अंदर दो तरह की वैकेंसीज होती हैं, एक होती परमानेंट कमीशन और एक होती शॉर्ट सर्विस कमीशन, ठीक है। तो इस बात को मद्देनजर रखते हुए परमानेंट कमीशन वालों का टेस्ट जो है वो उसका पैटर्न अलहदा होता है। अब इनका एकेडमिक टेस्ट का पैटर्न जो है अलहदा होगा, ठीक हो गया। अब कैंडिडेट याद रखें कि मेरे पास लास्ट टाइम कैंडिडेट्स थी वो ये बता रहे थे कि सर जो मेरा एडमिन स्पेशल ड्यूटीज़ का जो टेस्ट हुआ था उसके अंदर जस्ट इंग्लिश ही आई है, लेकिन इस बार जो एडवर्टाइजमेंट के अंदर उन्होंने मेंशन किया, जो पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से हमें इन्फॉर्मेशन मिले, वो ये बताते हैं कि सर हमारे पास शॉर्ट सर्विस कमीशन वालों का इस तरह दो जो हमारे पास टॉपिक्स हैं उनका टेस्ट होगा। दो कौन कौन से? सबसे पहले तो इंग्लिश के 75 MCQs होंगे, मेक इट पॉसिबल कि इंग्लिश आपके पास 110% आपको क्लियर हो। उसके बाद कौन सी इसका टेस्ट होगा? रेलिवेंट सब्जेक्ट। अब रेलिवेंट सब्जेक्ट मैं मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक वंस अगेन ये मेंशन किया हुआ है, लेकिन रेलिवेंट सब्जेक्ट का टेस्ट होगा नहीं, ठीक है। अब एजुकेशनल ब्रांच है, अकाउंटिंग ब्रांच है, लॉजिस्टिक ब्रांच है, एडमिन स्पेशल ड्यूटीज़ ब्रांच है, या हमारे पास मेट्रोलॉजी है, तो इनमें भी आप लोग देख सकते हैं कि जब आपका टेस्ट होगा तो तब पता चलेगा जस्ट वहाँ पर इंग्लिश का टेस्ट होता है। लेकिन मैंने साथ में इसलिए मेंशन कर दिया है रेलिवेंट सब्जेक्ट, क्योंकि फिर बाद में ऐसा ना हो कि रेलिवेंट सब्जेक्ट अगर आया भी हुआ हो तो आप कैंडिडेट जो है मेंटली तौर पर प्रिपेयर हों। रेलिवेंट सब्जेक्ट के भी इंग्लिश की भी नोट्स मेरे पास हैं अवेलेबल, अगर आप लेना चाहते हैं तो वो भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मजीद मेन फोकस आप इंग्लिश के ऊपर करें, रेलिवेंट सब्जेक्ट को भी आप गो थ्रू करें, लेकिन ज़्यादा फोकस आप इंग्लिश के ऊपर करें, क्योंकि लास्ट टाइम भी ऐसा ही हुआ था, उन्होंने रेलिवेंट सब्जेक्ट कहा था लेकिन उसमें इंग्लिश का टेस्ट ही लिया गया है जस्ट, ठीक है। एजमेंट स्पेशल ड्यूटी का हो गया, लॉजिस्टिक का हो गया। हाँ, एजुकेशनल ब्रांच वाले जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो कह सकते हैं उनका रेलिवेंट सब्जेक्ट का हो सकता है, बाकी ब्रांचेस का मैं कंफर्म नहीं कर सकता, ठीक है। अगर होगा भी तो उसके 50 MCQs होंगे और 50 MCQs इन सब के लिए जो टाइम वो भी दिया गया होगा आपके पास 35 मिनट्स का होगा, ठीक है। सो बी प्रिपेयर्ड 100% फॉर द इनिशियल टेस्ट ऑफ द एकेडमिक्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये हमारे पास इंतहाई इंपॉर्टेंट बात है, और इंपॉर्टेंट बात ये है कि जब आपका इनिशियल एकेडमिक टेस्ट भी पास हो जाएगा तो फिर उसके बाद आपका होगा मेडिकल। मेडिकल के लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा जिसमें ये मैं बताऊंगा कि इंशाल्लाह मेडिकल चेकअप के अंदर क्या क्या चीज़ें चेक की जाती हैं, जो कि आप प्रिपेयर हो, वेल प्रिपेयर्ड हो टेस्ट में जाने से पहले। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप उसको प्री प्लान करके उसको सॉल्व कर लें, ठीक है। जैसे कैंडिडेट डी नॉकिंग का प्रॉब्लम होता है, फ्लैट फीट का प्रॉब्लम होता है, तो आप उस प्रॉब्लम को जो है वो सॉल्व करके जाएं ताकि आप मेडिकली अनफिट ना हो। क्योंकि कैंडिडेट देखें इतनी मेहनत के बाद आप अपना इनिशियल टेस्ट पास करें, आप डॉक्यूमेंटेशन करवाएं, आप अप्लाई करें, आप टेस्ट के लिए एक सिटी से दूसरी सिटी सफ़र करके जाएं और फिर आपको पता चले कि आप मेडिकली अनफिट हैं, तो उसके लिए मैं कहता हूं कि कैंडिडेट के लिए डिसअपॉइंटमेंट की बात इससे ज़्यादा क्या हो सकती है। सो इसीलिए इंशाल्लाह मैं आप कैंडिडेट्स के लिए मेडिकल की वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। अगर आप जो है वो चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आप सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको जितनी भी हमारे पास इन्फॉर्मेशन है मैं आप कैंडिडेट्स के साथ शेयर करता रहूँ और आपको इन टाइम जो है मेडिकल की इन्फॉर्मेशन, इनिशियल इंटरव्यू की इन्फॉर्मेशन, ये जो भी आर्मी, एयरफोर्स या नेवी के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन है आपको मिलती रहे, ठीक हो गया। उसके बाद आपका होगा इनिशियल इंटरव्यू। तो इनिशियल इंटरव्यू आप लोग का क्लियर होगा, और ये जो पाकिस्तान एयरफोर्स का इंटरव्यू होता है स्क्वाड्रन लीडर जो भी लिया करते हैं, तो इंतहाई बेसिक सा इंटरव्यू होता है, ठीक है। इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता, इसमें 2-4 ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें आपका इंट्रोडक्शन पूछा जाता है, इसमें आपका पूछा जाता है कि आप पाकिस्तान एयरफोर्स क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, क्या आपका फेवरेट पर्सनैलिटी है, ठीक है। यही 2-4 क्वेश्चन होते हैं जो कि इनिशियल इंटरव्यू के अंदर पूछे जाते हैं, और जिन कैंडिडेट्स का इनिशियल इंटरव्यू क्लियर हो जाता है तो फिर उनको एक खुशखबरी सुना दी जाती है, और वो खुशखबरी उनकी होती है ISSB,
ٹھیک ہے. تو یہ ہے جناب وہ ISSB جس کے لیے کینڈیڈیٹ جو ہے وہ بہت بڑی خواہش رکھتے ہیں کہ سر ہم بھی ISSB جوائن کریں, ہم بھی پاکستان ایئر فورس کے اندر, پاکستان آرمی کے اندر, پاکستان نیوی کے اندر ایز اے کمیشن آفیسر سرو کریں. تو یاد رکھیں جتنے بھی آفیسرز فورسز کے اندر انڈکٹ کیے جاتے ہیں, جتنی بھی آرم فورسز ہیں, آرمی نیوی ایئر فورس, تو ان کا ISSB جو ہے وہ لازمی ہوا کرتا ہے. ٹھیک ہے, ISSB 3D ہوتا ہے. اس کے اوپر بھی میں انشاءاللہ آپ کینڈیڈیٹس کے لیے ویڈیو ضرور بناؤں گا تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ ISSB ہے کیا چیز, میں کیا کیا ٹیسٹ پوچھے جاتے ہیں اور اس کو کیسے آپ نے پریپیئر کرنا ہے. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد ہمارے پاس یہ باتیں ہوں گی کلیئر. ونس اگین ایک اور امپورٹنٹ کویسچن ہے جو کہ کینڈیڈیٹس ہمیشہ کیا کرتے ہیں کہ ہاؤ ٹو پریپیئر فار ٹیسٹ. تو اس کے لیے آپ ہمارے ساتھ کانٹیکٹ کر لیں ہمارے آفیشیل نمبر پر. انشاءاللہ میں آپ کو جتنا بھی انفارمیشن ہوگی وہ آپ کو پرووائڈ کر دوں گا. فردر مور ہمارا جو ہے آج کل سیشن بھی آن گوئنگ ہے گوگل میٹ کے اوپر, جس کو آپ جوائن کر سکتے ہیں. اور یہ سیشن اسپیسیفکلی ان کینڈیڈیٹس کے لیے ہے جو کہ انیشیل ٹیسٹ کی کلاسز جوائن کی ہوئی, جو انیشیل ٹیسٹ پریپیئر کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, اور اس میں آپ کو پتہ ہے کہ الحمدللہ کافی ٹائم ہو گیا مجھے اس فیلڈ کے اندر کینڈیڈیٹس کو پریپیئر کرنے میں, تو آپ بھی ہمارے سیشن کو جوائن کر سکتے ہیں. آپ کا بھی ایکسپیرینس انشاءاللہ 100% ہوگا. ٹھیک ہے, کیونکہ اس میں آپ کو میں تمام وہ نوٹس, تمام پریکٹس مٹیریل, تمام جو ہے وہ پریویس ایکسپیرینسز, لائیو لیکچرز, اس کے ساتھ ساتھ ویڈیو ریکارڈڈ لیکچر بھی کینڈیڈیٹ کے ساتھ شیئر کرتا رہتا ہوں. ٹھیک ہو گیا. اور مزید آپ کو پتہ ہے اس چیز کی ایڈمیشن اوپن ہے, آپ جو ہے وہ ایز سون ایز پاسبل ہمارا سیشن بھی جوائن کر سکتے ہیں تاکہ آپ جتنی بھی کلاسز ہیں وہ اٹینڈ کر سکیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد اگر آپ کو یہ ویڈیو انفارمیٹیو لگے تو آپ اس کو لائک بھی کر سکتے ہیں, کیونکہ دیکھیں کینڈیڈیٹ, میرا مقصد جو ہے کینڈیڈیٹس کو ہیلپ آؤٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے, مزید آپ کینڈیڈیٹ کا کوئی بھی کویسچن ہوتا ہے تو آپ اس کو کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, کوئی باتیں کلیئر نہیں ہوتی, لیٹس سپوز سم ہاؤ ہیومن پرسن ہے, کوئی بھی میں بات مس کر جاتا ہوں یا کوئی بات آپ کو نہیں پتہ چلتی یا آپ کی کوئی کنفیوژن ہوتی ہے تو آپ اس کو کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد یہ ویڈیو کوئی بھی ایسا کینڈیڈیٹ ہے جس کو پریپیئر کرنے کی ضرورت ہے یا جو چاہتا ہے کہ پاکستان ایئر فورس کے ٹیسٹ کیسے تیار کیا جائے, تو آپ اس کے ساتھ جو ہے وہ شیئر بھی کر سکتے ہیں. مزید اگر آپ ہمارے چینل کے اوپر نیو کینڈیڈیٹس ہیں تو ایک تو میں آپ کو ویلکم بھی کہتا ہوں, دوسرا اگر آپ نیو کینڈیڈیٹ ہیں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں تاکہ آپ کو یہاں سے ہیلدی چیزیں جو وہ مل سکے. ٹھیک ہو گیا. مزید کینڈیڈیٹس, تھینک یو سو مچ فار واچنگ اوور کمپلیٹ ویڈیو. اٹس جسٹ فار دی بینیفٹس آف دا کینڈیڈیٹس ہو آر wishing to apply for the commission officer in the armed forces of the Pakistan. Thank you so much. Inshallah we will meet you in the next video. تب تک کے لیے اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.